الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ توبہ کی چند آیات آج کی نشست میں ان پہ ہم غور کریں گے۔ یہ آیت نمبر 29 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان چیزوں کو حرام نہیں کرتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو وہ اپنا دین تسلیم نہیں کرتے اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور کم تر ہو کر رہیں۔ تو یہ اب بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو قتال کی ضرورت تھی، لڑائی کی ضرورت تھی، اس کو پہلے اس صورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ حصہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ تو اب یہ فتح مکہ کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اہل کتاب سے تمہاری جنگ کی بیسز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، اور پھر یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ان کو حرام قرار نہیں دیتے، اور دین حق کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اور جب ان کو لیے یہ اجازت تو ہے کہ وہ جزیہ دیں، لیکن یہ ظلم کا اور فتنے کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، یعنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، وہ ان کی حکومت قائم نہیں رہے گی، لوگوں کو فریڈم دی جائے گی۔ تو فریڈم اسی صورت میں لوگوں کو مل سکتی ہے کہ وہ آزادی سے فیصلہ کر سکیں کہ ان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ اور یہ کیوں ان کو ہٹانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کے عقائد بگڑ چکے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یداہئون قول الذین کفروا من قبل، اپنے سے پہلے کافروں کے یہ بات کو وہ دہرا رہے ہیں، یعنی مختلف جو مشرک اقوام ہیں وہ اس طرح کے عقائد رکھتی تھی، تو وہیں سے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کرے، مارے جائیں، ہلاک ہو جائیں، یہ کدھر الٹے پھر رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ، ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ لیجیٹمیسی یا اجازت یا یعنی یہ بتایا گیا کہ کیوں اہل کتاب کے خلاف جنگ کی جائے گی، چونکہ دنیا میں اس وقت جو یعنی عرب سے باہر اہل کتاب ہی کی اجارہ داری تھی اور ان کی حکومت تھی دنیا میں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن کی سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون ہے، اور یہ آیت یہاں پہ آیات ہی آئی ہے، یہ سورہ صف میں بھی آئی ہے اور سورہ الفتح کے اندر بھی آئی ہے، یعنی 3 جگہ یہ آیات رپیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ آیات کیا ہے جو یعنی پورے قرآن کا بھی مرکزی مضمون اس میں آ جاتا ہے، اور سورہ توبہ کا بھی مرکزی مضمون اس میں آ جاتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ یعنی اہل کتاب، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یطفئوا، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو کوششیں، ان کی بھاگ دوڑ ہے، ان کی سازشیں ہیں، وہ ان کی منہ کی پھونکیں ہیں۔ تو اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بچانا، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کا ہم یہ کہیں کہ یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے ہم جو ہے نا وہ سورج یا چاند پہ تھوکیں، یا سورج جو ہے نا اس کی لائٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس کے مقابلے میں کوئی لائٹ جلائیں، کوئی بلب جلائیں، اور اس کی روشنی کو کم کریں، اس کو بجھانے کی کوشش کریں سورج کو۔ تو یہ اللہ کے نور کو یہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔
تو جو اہل کتاب کا کفر ہے وہ پچھلی آیات میں بیان کیا جا چکا ہے، تو یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب ہی ہیں، کیونکہ وہی کفر کر رہے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب انہوں نے بنایا ہوا تھا، اللہ کے قوانین کو، تورات کے قوانین کو چھوڑ کر جو ان کے علماء اور ان کے فقہا اور ان کے اسکالر جو حلال حرام کے فتوے دیتے تھے انہی کو وہ قبول کر لیتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اللہ کے نور کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اور یہ پیشن گوئی اس حد تک پوری ہوئی جیسے اگلی آیت پہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام دنیا کے جو دین ہے، علی الدین کلہ، ہر طرح کے دین، سویلائزیشنز، کلچرز، وے آف لائف، سسٹمز آف لائف کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو گزرے۔ تو مشرک ایک تو اس میں مشرکین مکہ اور باقی جو بچ کے تھے مشرک وہ بھی شامل ہو گئے اس میں، پوری دنیا کے مشرک، اور اہل کتاب بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، اس لیے ایک درجے میں وہ بھی مشرک ہیں۔ تو چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، تو یہ دین غالب آنے کے لیے آیا ہے، اور جزیرۃ العرب میں یہ غالب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر صحابہ اس کو لے کر دنیا میں نکلے، اور پھر اب یہ دوبارہ پوری دنیا میں اس نے غالب ہونا ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کا پیغام، کہ قرآن کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھیں یہودیوں میں اور مسلمان امت میں بہت ساری جو ہے نا مماثلتیں بھی ہیں، ملتی جلتی چیزیں بھی ہیں، جس پہ ہم سورۃ البقرہ وغیرہ میں غور کر چکے ہیں، لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ اس امت مسلمہ بہت ڈیفرنٹ بھی ہے، اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس ایک تو اللہ کی کتاب اپنے صحیح شکل میں پریزرو ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بالکل صحیح حالت میں، ان کی جو لائف اور ان کی ٹیچنگز ہمارے پاس محفوظ ہیں، سیرت اور سنت، اور اس لیے اور پھر امت مسلمہ کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ دوبارہ رائز ہو سکتی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوبارہ اس دین کو دنیا میں غالب کرے، اور یہ ہوگا، یہ اللہ نے کہا کہ یہ رسول آئے اسی لیے ہے، اور یہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون من اموال الناس بالباطل، اور یہ اس لیے بھی کہ ظلم کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے۔ اہل ایمان، بے شک بہت سارے علماء اور درویش لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ جو ریلیجس کنڈیشن تھی، اس میں جو ان کے علماء اور درویش تھے وہ حکمران بھی تھے، اور ان کو جو ہے نا وہ مذہبی اجارہ داری حاصل تھی، جو پریسٹ تھے ان کے، اور بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے چرچوں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آج جو ہمارے سیاسی لٹیرے ہیں وہ ساری کرپشن کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، تاکہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائیں، یعنی زکوٰۃ یہ کے پیسے کھا جاتے ہیں، یہ جتنے بھی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے بینکوں کے ذریعے سے وہ ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ میں یہ وہ اڑا دیتے ہیں، اور لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بھوک کے مارے، اور پھر ٹیکس کی شکل میں عوام پہ ظلم ڈال رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، میڈیا کے اوپر ہر طرح کی فحاشی اور یعنی کو پھیلاتے ہیں، اور قرآن اور دین کی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوتی۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونا اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک ہوں یا سرے کے محل ہوں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور جس دن جہنم کی آگ ان کے اوپر گرم کی جائے گی، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو اس سے ان کی پیشانیوں کو داغ لگائے جائیں گے، اس دولت کو سونے چاندی کے ذریعے سے، وہ جنوبہم، ان کے جو باڈی ہے، ان کا جسم ہے، وہ ظہورہم، اور ان کی پیٹھیں ہیں ان کے اوپر اس سے داغ لگائے جائیں گے۔ ھذا ما کنزتم، انہیں کہا جائے گا کہ یہ چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کیا تھا، یہ دولت، فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ ہے اس جو تم نے جمع کیا تھا اس کا ذائقہ اب تم چکھو، اس کا یہ سزا ہے۔ یعنی دولت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اس کے خلاف مسلمانوں نے اٹھنا ہے، اور جو فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس ہے اس کے لیے انہوں نے دنیا میں کھڑے ہو کر اس نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور جو ظلم کا نظام دنیا میں قائم ہے، جب تک یہ دنیا میں ظلم کا نظام قائم ہے تو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑا ہو
اور وہ اس دین کو پہلے خود سمجھے، قرآن کو خود سمجھے، اور پھر اس قرآن کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، اکنامیکل سسٹم ہے قرآن کا، پولیٹیکل سسٹم ہے قرآن کا، مورل سسٹم ہے قرآن کا، سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جو کہا گیا نا کہ یؤتون الزکاۃ، تو یؤتون الزکاۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پورا سسٹم انہوں نے قائم کرنا ہے، جس میں کوئی بھوکا نہ مرے، جس میں کوئی جو ہے نا یتیم کی ذمہ داری پوری ہو، جو بیسک نیڈز ہیں ہر شخص کی، اس کے چھت ہے، اس کا لباس ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی صحت ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، تو یہ وہ ویلفیئر سٹیٹ مسلمانوں نے قائم کرنی ہے۔ یہ ہے دین کا غلبہ، اظہار دین، لیکن اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی۔ تو اس اعتبار سے یہ جامع ترین حصہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں سورہ توبہ تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔